شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ جب زمین اپنے بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں۔ چنانچہ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ مفتی محمد تقی عثمانی۔ آیت نمبر 2 تفسیر، یعنی سارے مردے جو زمین میں دفن ہیں وہ باہر آ جائیں گے، اور زمین میں جو خزانے دفن ہیں زمین ان کو بھی اگل دے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کسی نے مال کی خاطر کسی کو قتل کیا ہوگا، یا جس نے مال و دولت کی خاطر رشتہ داروں کا حق پامال کیا ہوگا، یا اس کی خاطر چوری کی ہوگی، وہ اس مال کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ یہ ہے وہ مال جس کی وجہ سے میں نے یہ گناہ کیے تھے۔ پھر کوئی بھی اس سونے اور چاندی کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ آیت نمبر 4 تفسیر، زمین پر کسی نے جو اچھے یا برے عمل کیے ہوں گے زمین ان کی گواہی دے گی۔ آیت نمبر 6 تفسیر، واپس آنے سے مراد قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف جانا بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اعمال دکھانے کا مطلب یہ ہوگا کہ اعمال نامہ دکھا دیا جائے گا، اور واپسی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ حساب و کتاب سے فارغ ہو کر مختلف حالتوں میں واپس آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال کا نتیجہ دکھا دی جائے۔ نیک لوگوں کو اپنی نیکیوں کا انعام دکھا دی جائے گا اور برے لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا دکھا دی جائے گی۔ آیت نمبر 8 تفسیر، برائی سے مراد وہ برائی ہے جس سے کسی شخص نے دنیاوی زندگی میں اس سے توبہ نہ کی ہو، کیونکہ سچی توبہ سے گناہ معاف ہو کر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے وہ کیے ہی نہیں تھے، اور سچی توبہ میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جس گناہ کی تلافی ممکن ہو اس کی تلافی بھی کی جائے۔ مثلاً کسی کا حق ہے تو اسے دے دی جائے، یا اس سے معاف کرا لیا جائے، یا فرائض چھوٹے ہیں تو ان کی قضا کر لی جائے۔ قرآن کے اردو اور ہندی ترجمہ اور تفسیر کے خوبصورت ایمان افروز ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل قرآن دین اور دنیا ایپ کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔